الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ القمر. اس میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں اور نماز عید الاضحیٰ میں سورہ قاف اور سورۃ القمر کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور بھی بڑے مجامع کے موقع پر بڑی محفلوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے. اور یہ قرآن حکیم کی صورتوں میں انتہائی جامع ترین مضامین کے اوپر مشتمل ہے. اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، انبیاء علیہم السلام کی رسالتوں کا تذکرہ بھی ہے. اور یہ بتانے سے مقصود یہ بھی ہے کہ ہم بھی بہت توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں اور توجہ کے ساتھ اسے سنیں. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت اردو کے لفظ قریب سے ہے. اقتربت قریب آ گئی، الساعة قیامت، وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند، وَإِن يَرَوْا آیَةً اور اگر دیکھتے وہ کوئی نشانی، یعرضوا اعراض کرتے وہ، وَيَقُولُوا اور وہ کہتے سحر جادو ہے، مستمر مستقل چلا آتا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر کام مستقر ٹھہرا ہوا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ اور یقیناً آ گئیں ان کے پاس خبریں ایسی، ما فیہ ان میں مزدجر ڈانٹ ڈپٹ ہے، حکمت بالغۃ دانائی کی بات کامل ہے، فما تغنی النذر نہیں فائدہ پہنچاتی ان کو تنبیہات، فتول عنہم آپ مت توجہ دیں ان کی طرف، یوم یدعو الداعی جس دن بلائے گا بلانے والا، الی طرف، شیء نکر ناگوار چیز کی طرف، خش عن جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، یخرجون نکلیں گے وہ، من الاجداثی
قبروں سے، کأنہم گویا کہ وہ جراد منتشر ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، محتعین لپک رہے ہوں گے وہ الی الداعی پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون کہیں گے کافر، ھذا یہ ہے یوم عسر انتہائی مشکل دن۔ اقتربت الساعۃ قیامت قریب آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح رکھا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہوں، یعنی قیامت اتنی قریب ہے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسانوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے متعلق دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے انہم یرونہ بعیدا، وہ مشرکین وہ منکرین یرونہ بعیدا اس کو دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اہل ایمان اہل یقین جو ہیں وہ قیامت کو قریب تر پاتے ہیں۔ اس سے پہلی صورت میں بھی آپ پڑھ چکے آزفۃ الآزفہ، کہ وہ آنے والی بہت قریب آ چکی ہے، تو اسی کی طرف یہاں بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ اقتربت الساعۃ قریب آ گئی ہے قیامت، وانشق القمر اور چاند پھٹ گیا ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، انشقاق پھٹ جانا۔ ہجرت سے 5 سال قبل، یعنی مدینہ منورہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے اس سے 5 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ اہل مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ 14ویں کا چاند تھا، بالکل صاف شفاف نظر آ رہا تھا، ماہ کامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے، اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ روایت حدیث میں ہے کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر دیکھا لوگوں نے۔ روایت حدیث میں ہے کہ ایک ٹکڑا ہرا کے ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جڑ بھی گئے۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ روایت 10 جلیل القدر صحابہ سے منقول ہے، جس کو کسی طرح بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جو اس واقعے کا انکار کرتے ہوں، اور وہاں موجود مشرکین نے بھی کیا کہا کہ سحر مستمر، یہ جادو ہے۔ گویا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس حقیقت کو، اس معجزے کو، اس نشانی کو جادو کہہ کر کے یہ تو کہتے ہیں کہ ہوا ہے مگر یہ جادو ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ شق القمر رونما ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جہاں تک اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا معاملہ ہے وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہاں ممکن اور ناممکن کی تقسیم کرنا ہی غلط ہے۔ یہ کام ممکن ہے، یہ کام ناممکن ہے، یہ انسان کے لیے ہے جو عاجز ہے، جس کی طاقت محدود ہے۔ رب کائنات تمام خزانوں کے خالق ہیں، تمام خزانوں کے مالک ہیں، اس کے وہ منبع ہے تمام جو ہے وہ طاقتوں کا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی کام ناممکن ہے ہی نہیں، وہاں ممکنات اور ناممکنات کی تقسیم ہی غلط ہے۔ تاہم پھر بھی عقلاً بھی بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ایسا ممکن ہے جیسے زمین کے اندر آتش فشاں ہے، آگ کے گولے ہیں، ممکن ہے چاند کے اندر بھی آتش فشاں ہو اور وہ وسط قمر کے اندر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے بعد اشارہ کرنے کی وجہ سے وہ آتش فشاں پھٹا ہو، اور پھر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں، اور چاند کے دونوں ٹکڑوں کے اندر جو کشش تھی اس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ مل گئے ہوں۔ تو عقلاً بھی یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ عقل میں نہیں آتی، عقلاً بھی یہ ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کی قدرت کے سامنے ممکن اور ناممکنات کی تقسیم ہی غلط ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دنیا کے دیگر مقامات میں بھی بہرحال لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اب یہ تو ضروری نہیں کہ سارے انسان دیکھتے، اولاً تو دنیا کا ایک بڑا حصہ اس وقت جو ہے وہ دن ہوگا، تو چاند دن میں نظر نہیں آتا، رات میں آتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے اس وقت صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں دوپہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں تھا کہ ہونے والا ہے تو سارے دیکھو، اور اگر بیدار بھی ہوں لوگ تو یہ تو نہیں کہ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ بہرحال دنیا میں پھر بھی لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ سر سید مرحوم سمیت بعض جو ہے لوگوں نے اس کے معجزہ شق القمر کے اوپر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ ان اعتراضات کے جواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب حجت الاسلام کے اندر، اور حضرت نانوتوی نے اپنی کتاب حجت الاسلام میں، اور علامہ عابد علی وجدی قاضی ریاست بھوپال نے اپنی کتاب ہندوستان اسلام کے سائے میں، اور شاہ جہاں بیگم والیہ ریاست بھوپال نے اپنی خود نوشت سوانح تاج الاقبال میں، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین میں، اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ شق القمر میں، اور علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے فیض الباری کے اندر اس راجے کا تذکرہ کیا ہے کہ جس راجے نے ہندوستان کے اندر اس چاند کے دو ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ریاست بھوپال کا جو بانی تھا راجہ بھوج اس رات کے وقت میں اپنے مکان یا اپنے بنگلے یا اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، تو اتفاق سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس نے وہ چاند کے دونوں ٹکڑے دیکھے، اور اس کے بعد اس نے بڑے بڑے براہمنوں کو اپنے پاس طلب کیا، اور اس نے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ برہمنوں نے کہا کہ عرب میں ایک بندہ پیدا ہوا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کتابوں میں ہے کہ راجہ بھوج نے اپنا ایک سفیر جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے ماتا دین کو کچھ ہدایہ دے کر کے، ان ہدایہ کے اندر پان کے پتے تھے
اور ایک پاجامہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ واپس آ کر مجھے بتانا بھی کہ آپ کی ان سے کیا ملاقات رہی۔ چنانچہ راجہ بھوج کا سفیر معتادین وہ ہدایہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی فرمائی اس ہدیے کی اور فرمایا کہ پان کے پتے کوڑ کے مرض کے لیے حفاظت ہے، اور پاجامہ کے متعلق فرمایا کہ یہ بہترین پردہ کرنے والا لباس ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ جانے والا سفیر اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، اس کا نام محی الدین رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ راجہ بھوج کی خدمت میں بھیجا۔ معتادین واپس پہنچا اور دہار کے مندر کی 11ویں سیڑھی پر بیٹھ کر کے مجمع عام کے اندر اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ بعض جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ راجہ بھی مسلمان ہو گیا، لوگوں نے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو گدی سے ہٹا دیا اور اس کے بھائی کو گدی پر بٹھا دیا، اور ان صحابی کے متعلق یہی ہے کہ ان کی ہندوستان میں وفات ہوئی۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی ہے قیامت اور چاند بھی پھٹ گیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جس کے دو مقصد تھے کہ ایک تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا تھا۔ عام آدمی چاند کا ٹکڑے تھوڑے کر سکتا ہے، یہ تو نبی کی جو ہے وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اگرچہ معجزہ یہ فعل خداوندی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم جو ہے وہ وقت کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما کر نبی کی نبوت کی تصدیق فرماتے ہیں، ایک دلیل فراہم کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے نبی کی نبوت پر ایمان لانا کچھ ذرا آسان ہو جائے۔ دوسرے، چاند کے دو ٹکڑے کر کے منکرین آخرت کو تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ کائنات بن گئی ہے اور اب یہ ٹوٹ پھوٹ نہیں سکتی، تو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ جیسے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اس طرح ایک وقت چاند ختم بھی ہو سکتا ہے، سورج ختم بھی ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔